بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی لڑکی کی شادی تھی اور ان کی شادی پر جانے کے لیے بی بی فاطمہ کے پاس لباس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھجوایا، لیکن کیوں بھجوایا یہی جانیں گے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بھیجیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے اور بہت فخر محسوس کریں گے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے۔ ان عورتوں کا مقصد تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو نیچا دکھانا۔ وہ یہودیوں کی عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت ہی خوبصورت لباس تھے شادی میں پہننے کے لیے، اس لیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے کہ ہم اتنے خوبصورت لباس پہن کر دعوت میں شرکت کریں گے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئے گی تو اس پر ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے کہ ایک رسول کی بیٹی اور اچھا لباس پہننے کو نہیں ہے۔ ان عورتوں کا یہ مقصد تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس لیے آئی ہیں اور دعوت کیوں دے رہی ہیں، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کی شادی پر ضرور بھیجیں گے۔ پیاری بیٹی فاطمہ بھی پاس گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور دعا کرنے لگیں، اے میرے پیارے رب، یا رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا کو، میرے ابو جان کو، آپ کے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے دعا کی، یا رب العالمین، اپنی رحمت اس طرح کر دو کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے۔ پیارے نبی یہ بھی جانتے تھے کہ وہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی تھیں، کیونکہ ہمارے نبی کو ہر بات معلوم تھی، لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا رب ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل نے جنت سے لباس لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور پاک نے فرمایا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت ہی ادب اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھجوایا ہے۔ اس خوبصورت لباس کو پہن کر وہ دعوت میں شرکت کریں، اللہ پاک کی یہی رضا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو بلایا اور کہا، اے پیاری بیٹی فاطمہ، آپ کے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اس لباس کو پہن کر آپ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں۔ یہودیوں نے شادی رکھی، ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت لباس میں اپنے اپنے غرور و تکبر میں تھیں، ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہنا ہوا تھا اور بی بی فاطمہ کے انتظار میں تھیں کہ وہ آئیں اور ان کو نیچا دکھائیں۔ جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ ان یہودیوں کی شادی میں تشریف لائیں، ان کا لباس دیکھ کر وہ ساری کی ساری حیران رہ گئیں۔ ان کا لباس اس قدر خوبصورت اور بنا ہوا تھا کہ پوری محفل میں ان کی طرح کا لباس نہیں تھا۔ رسول اللہ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ
وہاں پر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ سب عورتوں کی نظریں بی بی فاطمہ کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ کے لباس کو دیکھنے لگ گئے۔ ایسا لباس تو ان کے سوچ و خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ لباس آ کر کہنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بی بی فاطمہ بولی کہ میں نے اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ عورتیں بولیں، تمہارے ابو جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے؟ بی بی فاطمہ بولیں کہ میرے ابو جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں بولیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے یہ لباس بھجوایا ہے میرے لیے۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا لگا کر پکڑ پکڑ کر دیکھ رہی تھیں کہ اتنا خوبصورت لباس تو بازاروں میں بھی نہیں بکتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ کا لباس دیکھنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ عورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور ساتھ میں ان کے شوہر بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ تھی میرے نبی کی شان، یہ تھی میرے نبی کی بیٹی کی شان، اور یہ تھی اللہ کے محبوب کی شان، جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ نبی سے محبت ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔